بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وخاتم النبیین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وبارک وسلم کما تحب وترضى وعدد ما تحب وترضى۔ محترم ناظرین اکرام، مرکز تحفظ اسلام ہند کے تحریک تحفظ القدس کے زیر اہتمام منعقد یہ 10 روزہ عظیم الشان تحفظ القدس کانفرنس کی 7ویں نشست میں آپ کا دل کی گہرائیوں سے استقبال ہے۔ سامعین اکرام، آپ حضرات گزشتہ کئی دنوں سے مسلسل فلسطین اور غزہ کے نازک حالات کو سوشل میڈیا اور ہمارے ان پروگراموں کے ذریعے دیکھتے اور سنتے آ رہے ہیں۔ یہ کوئی نئی چیز نہیں ہے، بلکہ گزشتہ کئی دہائیوں سے دہشت گرد اسرائیل مسلسل فلسطین اور غزہ میں ظلم و بربریت کا ننگا ناچ کر رہا ہے، مگر تمام نام نہاد انسانیت دوست ممالک، حقوق انسانی کے محافظ تنظیمیں اور مظلوموں کے علمبردار خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں، جس میں بعض نام نہاد مسلم ممالک بھی شامل ہیں۔ بلکہ حقیقت یہ ہے کہ اگر عالم اسلام اسرائیلی مظالم اور جارحیت کے خلاف متحد ہو کر مقاومت کی کوشش کرتا تو آج نوبت یہاں تک نہیں پہنچتی، مگر عالم اسلام کی بے حسی استعماری طاقتوں کی تملق پرستی اور امت مسلمہ کی مشترکہ مفادات سے چشم پوشی کرتے ہوئے صہیونی سازشوں اور منصوبہ کو پائے تکمیل تک پہنچانے اور ان کی معاونت نے قبلہ اول مفادات امت اور فلسطینی مظلوم عوام کے حقوق کو دشمن کے ہاتھوں نیلام کر دیا۔ آپ حضرات کو بخوبی معلوم ہے کہ اس وقت اہل فلسطین و غزہ پر کیا کچھ نہیں کیا جا رہا۔ اہل فلسطین کی کہانی روشنائی سے نہیں بلکہ ان کے خون سے لکھی گئی اور لکھی جا رہی ہے۔ فلسطین کے ہر چپے چپے پر قربانیوں کی ایسی زوال داستانیں نقش ہیں جس سے وہاں کے باشندوں کی جرت، ہمت، غیرت اور استقامت کا پتہ چلتا ہے۔ فلسطین کے معصوم بچے، مائیں، بہنیں، جوان اور بوڑھے سبھی جس ظلم کی چکی میں پس رہے ہیں، جس کے بارے میں اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو بزبان حال یہی کہہ سکتے ہیں، تم شہر اما کے رہنے والے، درد ہمارا کیا جانو، ساحل کی ہوا تم موج صبا، طوفان کا دھارا کیا جانو۔ ایسے نازک حالات میں مرکز تحفظ اسلام ہند اراکین نے اپنے اکابر علماء اکرام سے مشورے کے بعد اسرائیلی جارحیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے، اہل فلسطین و غزہ سے اظہار یکجہتی کے لیے اور امت مسلمہ کے بقا، القدس اور مسجد اقصی کے دفاع کے لیے تحریک تحفظ القدس کا آغاز کیا، جس تحریک کے تحت یہ عظیم الشان 10 روزہ آن لائن تحفظ القدس کانفرنس کا انعقاد عمل میں آیا، جس کی آج 7ویں نشست ہے، جس میں ملک کی ایک مشہور و معروف شخصیت سے ہم انشاءاللہ عنقریب مستفید ہوں گے۔ وقت کی قلت دامنگیر ہے، اس لیے اب میں مزید شمع خراشی کے بجائے اس عظیم الشان تحفظ القدس کانفرنس کی 7ویں نشست کا آغاز کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے دعوت دینے جا رہا ہوں مرکز تحفظ اسلام ہند کے آرگنائزر حافظ محمد حیات خان صاحب کو، وہ تشریف لائیں اور قرآن مجید کی چند آیات کی تلاوت کے ذریعے سے اس کانفرنس کا آغاز فرمائیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه
إنه هو السميع البصير. وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا ذرية من حملنا مع نوح إنه كان عبدا شكورا. وقضينا إلى بني إسرائيل في الكتاب لتفسدن في الأرض مرتين ولتعلن علوا كبيرا. فإذا جاء وعد أولاهما بعثنا عليكم عبادا لنا أولي بأس شديد عبادا لنا أولي بأس شديد فجاسوا خلال الديار وكان وعدا مفعولا. صدق الله العظيم. ماشاء اللہ، زمانہ آج بھی قرآن ہی سے فیض پائے گا، چھوٹے گی ظلمت شب اور سورج جگمگائے گا۔ یہ تھے حافظ محمد حیات خان صاحب جو اپنے مخصوص لب و لہجے میں تلاوت قرآن مجید فرما رہے تھے۔ میں اس کے بعد امام الانبیاء خاتم المرسلین رحمت دو عالم حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں گلاہ عقیدت کا نذرانہ پیش کرنے کے لیے قاری محمد عمران صاحب رکن شورا مرکز تحفظ اسلام ہند کو سے درخواست کروں گا کہ وہ آئیں اور بارگاہ رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلاہ نعت پیش فرمائیں کہ رسالت کو شرف ذات اقدس کے تعلق سے نبوت ناز کرتی ہے کہ خاتم الانبیاء تم ہو۔ قاری محمد عمران صاحب۔ معنی حرف کن مصدر بخاب مصحف لم یزل پیش لفظ ازل جملہ اختتام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام تجھ پہ لاکھوں سلام
تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، کیا احاطہ کروں میں تیری ذات کا، تو ہے دولہا زمانے کی بارات کا، تو ہے دولہا زمانے کی بارات کا، مطلع ہر طبق، ہر سحر کی شفق، ہر صدی کے امام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ غرق تیری محبت میں جو دل نہیں، اس کا ایمان ایمان کامل نہیں، اس کا ایمان ایمان کامل نہیں۔ تیری چاہت کے خیر تجھ کو چاہے بغیر، مجھ پہ جینا حرام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ ہوٹ جب متصل ہو تیرے اسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، روشنی پھوٹتی ہے میرے جسم سے، یوں تیری مشعلیں میرے اندر جلیں، جگمگاؤں تمام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں، یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں، سارے قرآن کو تیری گواہی کہوں، یا تجھے ہی کتاب الہی کہوں۔ تو نصاب کرم، امن تیرا عالم، عدل تیرا نظام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ معنی حرف کن، مصدر بی خوبن، مصحف لم یزل، پیش لفظ ازل، جملہ اختتام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام، تجھ پہ لاکھوں سلام۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ جزاک اللہ خیرا وحسن الجزا۔ لا تشریف دنیا میں خیر الورا، حق و باطل ہوا آمنے سامنے، کفریت شرم سے منہ چھپانے لگی، آئے جب مصطفیٰ آمنے سامنے۔ یہ تھے حافظ محمد عمران صاحب جو رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم میں گلہ نعت پیش فرما رہے تھے۔ ناظرین اکرام، الحمدللہ قرآن مجید کی مبارک تلاوت اور نعت شریف کے والیانہ نذرانے کے ذریعے اس کانفرنس کا باضابطہ آغاز ہو چکا ہے۔ ہمارے لیے بڑی مسرت و سعادت کا موقع ہے کہ اس کانفرنس کے مہمان ریاست آندھرا پردیش و تلنگانہ سے تعلق رکھنے والی ملک کی ممتاز شخصیت و عظیم مجاہد ختم نبوت ہیں، جنہوں نے منکرین ختم نبوت اور ان کے حوارین کو ناکوں چنے چبوائے، جنہوں نے فتنہ قادیانیت، فتنہ شکیلیت، فتنہ گوہر شاہیت اور دیگر ارتدادی فتنوں کا بھرپور تعاقب کیا اور مسلسل کر رہے ہیں، یہاں تک کہ اس وقت کے فتنہ گوہر شاہیت کا علمبردار ملعون یونس گوہر شاہی کو ڈھکنے ٹیکنے پڑے اور وضاحتیں پیش کرنی پڑی۔ یہی وہ شخصیت ہے جنہیں دنیا مجلس تحفظ ختم نبوت تلنگانہ و آندھرا پردیش کے روح رواں
حضرت اقدس مولانا محمد ارشد علی قاسمی صاحب دامت برکاتہم کے نام سے جانتی ہے، جو ہمارے درمیان اس وقت جلوہ افروز ہیں۔ حضرت والا نے ہم خدام مرکز کی خادمانہ گزارش کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے آج تحریک تحفظ القدس کی عظیم الشان باوقار اور بامقصد تحفظ القدس کانفرنس سے خطاب کرنے کے لیے ہمارے درمیان تشریف فرما ہے، اور ہزاروں کا مجمع اس کانفرنس کو دیکھنے اور حضرت والا کے خطاب کو سننے کے لیے موجود اور بیتاب ہے۔ ہم حضرت والا کا مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے نہاقانہ دل سے اس کانفرنس میں پرتپاک استقبال کرتے ہیں، آپ کی خدمت عالی مرتبت میں کلمات خیر مقدم پیش کرتے ہیں اور اہلاً و سہلاً مرحبا کہتے ہوئے خوش آمدید کہتے ہیں، اور نہایت ادب و احترام کے ساتھ حضرت والا سے ان اشعار کے ساتھ مؤدبانہ گزارش کرتے ہیں کہ حضرت والا اس حساس موضوع پر خطاب فرمائیں اور ہم سب کو استفادے کا موقع عنایت فرمائیں کہ یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی، دو نیم ان کی ٹھوکر سے صحرا و دریا، سمٹ کر پہاڑ ان کی ہیبت سے راہی، دو عالم سے کرتی ہے بیگانے دل کو، عجب چیز ہے لذت آشنائی، شہادت ہے مطلوب مقصود مومن، نہ مال غنیمت نہ کشور کشائی، طلب جس کی صدیوں سے تھی زندگی کو، وہ سوز اس نے پایا انہی کے جگر سے، کشادے درد دل سمجھتے ہیں اس کو، ہلاکت نہیں موت ان کی نظر میں، یہ غازی یہ تیرے پر اسرار بندے جنہیں تو نے بخشا ہے ذوق خدائی۔ خطاب کا آغاز ہو رہا ہے، تمام سامعین بغور سماعت فرمائیں۔ حضرت اقدس مولانا محمد ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ، اما بعد، قال اللہ تبارک وتعالی فی القرآن المجید والفرقان الحمید، فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بأن لهم الجنہ یقاتلون فی سبیل اللہ فیقتلون ویقتلون وعدا علیہ حقا فی التوراۃ والانجیل والقرآن۔ وقال اللہ تبارک وتعالی کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ۔ قابل احترام منتظرین کانفرنس اور لائق صد احترام سامعین اکرام و ناظرین اعظام، بہت ہی حساس موضوع کے اوپر مجھ جیسے ایک کم علم آدمی کو یہ ذمہ داری دی گئی ہے کہ مسجد اقصیٰ کی پکار اور امت مسلمہ کی ذمہ داریوں کے عنوان پر آپ کے سامنے کچھ معروضات میں رکھوں۔ پچھلے 75 سال سے مسجد اقصیٰ مسلمانان عالم کی طرف دیکھ رہی ہے، وہ منتظر ہے غیرت مند مسلمانوں
حمیت اسلامی سے سرشار مسلمانوں کی، لیکن امت کی مجموعی کیفیت ہم سب کے سامنے ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے جو خبریں، جو مناظر سنتے اور دیکھتے آ رہے ہیں ہم لوگ، جس سے درد دل رکھنے والا ہر مسلمان اور بلا تفریق مذہب دوسرے اقوام کے سنجیدہ لوگ بھی رنجیدہ ہیں۔ دوستو، جو مناظر ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، جو خبریں باوثوق ذرائع سے آپ کے اور ہمارے پاس پہنچ رہی ہیں، ان خبروں کو سن کر، ان مناظر کو دیکھ کر یقیناً دل تڑپ جا رہا ہے، لیکن ہماری اپنی بے بسی، ہماری اپنی مجبوریاں ہمارے پیر کی زنجیر بنی ہوئی ہے۔ یقیناً مسجد اقصی ہماری منتظر ہے، لیکن کیا کریں، تم ایک ہو تو بن سکتے ہو خورشید و مبین، ورنہ ان بکھرے ہوئے ستاروں سے کیا بات کریں۔ منب بیگانہ گاں ہمیں عالم، ہر چہ کرد آشنا کر، ہمیں شکوہ غیروں سے نہیں ہے، ہمیں شکوہ تو اپنوں سے ہے۔ پچھلے 1 مہینے سے دولت، طاقت، اللہ کی عطا کردہ نعمتوں سے مالا مال ممالک کے اقتدار کے کرسیوں پر بیٹھے ہوئے 57 ممالک کے بے غیرت حکمرانوں کا رویہ اور ان کی چشم پوشی، یہ سب ہم دیکھ رہے ہیں، اور اللہ کی زمین پر پھیلے ہوئے ہم جیسے کروڑوں بے بس مسلمان اپنے اسلامی بھائیوں کے لیے صرف تڑپ کر رہ جا رہے ہیں، کیونکہ غیرت ایمانی اور حمیت اسلامی کے جذبے سے سرشار کھلے سینے لے کر ایمان کے ہتھیار سے مسلح دلوں سے، جن کے سینوں میں طاقتور اور بے ریا ایمان کے علاوہ کوئی اور ہتھیار نہیں، ان کی طرف دوڑ کر آنے والی موت سے بے خوف ہو کر، عقل کے فتووں پر کان دھرے بغیر
اپنی جان کی قربانیاں دے رہے ہیں۔ سوال یہ ہے کہ ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ کیا انہیں زندگی عزیز نہیں ہے جیسے ہمیں اپنی زندگی عزیز ہے؟ کیا انہیں اپنوں کی جدائی کا خوف نہیں ہے؟ کیا انہیں ابدی شفقتوں سے اولاد کے محروم ہو جانے کا اندیشہ نہیں ہے؟ کیا انہیں اپنے رفیق حیات اور شریک زندگی کے ساتھ گزرنے والے سنہرے خوابوں کے ملیامیٹ ہو جانے کا ڈر نہیں ہے؟ بوڑھے ماں باپ کی لاٹھی بن کر کھڑے ہونے کی عمر میں ان کے بے یار و مددگار ہو جانے کا خوف نہیں ہے؟ زندگی تو ہر ایک کو عزیز ہوتی ہے، لیکن کیونکہ فلسطین کا بچہ فلسطین کی ایک ایک بیٹی ایمانی جذبے سے سرشار نوجوانوں کا گروہ آج جو کچھ سہ رہا ہے، اس کی وجہ کیا ہے؟ بوڑھا باپ جوان بیٹوں کی لاشیں اٹھا رہا ہے، جوان شوہر اپنی بیوی کی لاش اٹھا کر دفنانے چلا ہے، وہ معصوم کلیاں جو کھلنے سے پہلے مسل دی گئی، وہ نازک بچے جو کبھی ماں باپ کی دل لگی کا سامان ہوا کرتے تھے، آج وہ کفن پہنے ہوئے لیٹی ہوئی ہیں۔ کہیں ماں کا جنازہ، کہیں باپ کا لاشا، کہیں بیوی کی میت، کہیں اپنے بچوں کے کٹے ہوئے ہاتھ پیر کی ادھوری لاشیں۔ یہ سب کچھ مناظر دیکھتے ہوئے بھی فلسطین کے مسلمانوں، مسجد اقصی کے رکھوالوں اور اس کے نگہبانوں کے جذبات سرد کیوں نہیں پڑ رہے؟ دنیا حیران اسی بات کو لے کر ہے کہ ہم نے 10,000 ایمان سے سرشار ایمان والوں کو موت کے گھاٹ اتار دیا، ان کے چمنوں کو اجاڑ دیا، ان کی بستیوں کو غارت کر دیا، ان کے جھوپڑیوں کو کھڈر میں تبدیل کر دیا۔ لیکن کیا بات ہے کہ ان کے جذبات سرد نہیں ہوتے؟ ان کا قوت ارادی سرد نہیں ہوتا؟ دوستو، پچھلے 75 سال سے وہ لوگ موت کی گود میں پل رہے ہیں۔ اس وقت فلسطین میں
جن کی عمریں 75 سال کو پہنچ چکی ہیں، وہ اپنی پیدائش سے آج تک صرف موت کا ننگا ناچ دیکھتے آ رہے ہیں۔ وہ ظلم اور بربریت کو دیکھتے آ رہے ہیں، وہ حیوانیت اور درندگی کو دیکھتے آ رہے ہیں۔ پچہتر سال سے وہ جنازے اٹھا کر قبرستانوں کا رخ کر رہے ہیں۔ کیوں؟ اس لیے کہ جو ان لوگوں پر ظلم کر رہے ہیں وہ غاصبین جن کو دنیا کی سب سے بدترین قوم اگر کہا جائے تو شاید یہ غلط نہیں۔ آج ان کے ساتھ ہمدردیاں جتلانے والا دنیا بھر کا تعصب پسند طبقہ جو کبھی ان کے در پر بھی حاضر ہوا تھا، کشتیوں میں سوار ہو کر یہ در بدر کی ٹھوکریں کھاتے ہوئے کبھی امریکہ، کبھی کینیڈا، کبھی یورپ کا رخ کیا تھا کہ جرمنی میں ہم پر ظلم ہوا، گیس کے چیمبروں میں ڈال کر ہمیں مارا گیا، ہماری نسل کشی کی گئی، ہمیں پناہ دے دو۔ یہی مکار امریکہ اور یورپ انہیں پناہ دینے تیار نہیں تھا۔ آج اسرائیل کو مظلوم کہنے والے یہ ظالم آج سے 75 سال پہلے ان کو مظلوم سمجھنے تیار نہیں تھے۔ آج سے 75 سال پہلے دنیا نے سوچی سمجھی سازش کے تحت عرب کے قلب میں اس اسرائیل نامی خنجر کو گھونپا تھا، جو آج جنگل کے درندے سے زیادہ بے رحم اور سفاک بنا ہوا ہے۔ ان کے وطن عزیز پر ظالمانہ و جابرانہ طور پر قابض ہے، اور حد یہ ہے کہ ان کے آزادی سے جینے کا حق بھی ان سے چھین لیا۔ 88% فلسطین کی سرزمین پر اسرائیل اس وقت قابض ہے۔ 12% زمین پر لاکھوں فلسطینی جیتے ہیں۔ دوستو، پچھلے 1 مہینے سے جو کچھ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں، دنیا دیکھ رہی ہے،
اس کے بعد دنیا کے حکمرانوں نے یہ ثابت کیا ہے، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ عالمی عدالت، اقوام متحدہ، سلامتی کونسل، یہ جتنے ادارے ہیں انہوں نے یہ ثابت کیا ہے مسلمان کے علاوہ ہر ایک کے خون کی قیمت ہے۔ مسلمان کے خون کی کوئی قیمت نہیں۔ کہاں گئے وہ سارے ادارے جو ہیومینٹی کی بات کرتے ہیں، جو جانوروں کی موت پر واویلا مچاتے ہیں؟ کہاں گئے وہ سارے ادارے؟ انسانی حقوق کے ادارے کہاں گئے؟ ان کی نظر میں مسلمانوں کے علاوہ ہر ایک کے جان کی قیمت ہے، مسلمان کے جان کی کوئی قیمت نہیں۔ یہ انہوں نے اپنے عمل سے، اپنے کردار سے ثابت کیا ہے۔ اور وہ عالمی ادارے جو خوبصورت ناموں کے ساتھ دنیا کو دھوکہ دیتے آ رہے ہیں، ان کو دنیا میں مسلمانوں پر کی جانے والی درندگی کا کبھی احساس نہیں ہوا، چاہے وہ بوسنیا میں ہو، چاہے وہ الجزائر میں ہو، چاہے وہ عراق میں ہو، چاہے وہ افغانستان میں ہو، اب موجودہ فلسطین۔ کیوں؟ اس لیے کہ یہاں خون مسلمان کا بہا ہے۔ یہ خوبصورت نام صرف دھوکہ دینے کے لیے ہے، فریب ہے۔ آج امت مسلمہ کے بعض لوگ یہ سوچ رہے ہیں کہ فلسطین کا مسئلہ زمین کا مسئلہ ہے، فلسطین کے مجاہدین کی لڑائی زمین کی لڑائی ہے۔ لیکن ان کی سوچ اس لیے ایسی ہے کیونکہ انہوں نے کبھی قرآن کو اپنے ہاتھوں میں اٹھایا نہیں۔ وہ آیات جو ابھی قاری صاحب نے تلاوت کی تھی، کبھی اس کو پڑھا نہیں، کبھی اس کے معانی اور مطالب کو جانا نہیں۔ آج ایک لبرل ذہن رکھنے والے مسلمان یہ سوچ رہے ہیں کہ حماس کو ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، بات چیت سے مسئلے کو حل کرنا چاہیے تھا۔ 75 سال سے کیا ہو رہا ہے؟ بات چیت ہی کا تو ڈھونگ رچایا جا رہا ہے۔ بات چیت ہی کا ڈھونگ رچا کر ان کا خون بہایا جا رہا ہے۔ اور دنیا کو یہ پیغام دینے کی عالمی میڈیا کوشش کر رہا ہے کہ اسرائیل پر ظلم ہو رہا ہے۔
اسرائیل پر مظالم ہو رہے ہیں. ایک میزائل بھی اگر اسرائیل پر گرتا ہے تو پورا میڈیا شور مچاتا ہے. ہزاروں گھر تباہ کر دیے گئے, ہزاروں گھر ملیا میٹ کر دیے گئے, 10,000 جنازے دفنا دیے گئے. نہ جانے اس ملبے کے نیچے کتنی لاشیں ابھی پڑی ہوئی ہیں. یہ دنیا کی میڈیا کو نظر نہیں آتا. اسی لیے کہتے ہیں قلم فروش صحافی جسم فروش عورت سے بدتر ہوتا ہے. آج دنیا کا میڈیا یہی بتانے کی کوشش کر رہا ہے. ظلم اور بربریت کو جھیلنے, سہنے, برداشت کرنے کی حد ہوتی ہے. مسجد اقصی پر ان کا قبضہ, 88% زمین پر یہ جابرانہ طور پر قابض, اور جو حصہ غزہ کا بچا ہوا ہے, جس کو دنیا ایک کھلی جیل کہتی ہے, اس میں بھی انہیں سکون سے یہ جینے نہیں دیتے. موجودہ جو صورتحال پیش آئی اس کی وجہ کیا ہے؟ تنگ آمد بجنگ آمد. جب بلی کو اپنی موت نظر آتی ہے تو وہ شیر پر حملہ کرتی ہے. ظلم سہنے, برداشت کرنے کی بھی حد ہوتی ہے. فلسطین کے ان جیالوں نے عیش پسند حکمرانوں کی طرح الفاظ کے ذریعے احتجاج کے عمل کو ٹھکرا دیا, کیونکہ وہ جانتے ہیں, برس ہا برس سے دیکھتے آ رہے ہیں, کتے اور بھیڑیے کو تعلیم و تربیت کا کتنا ہی سبق پڑھایا جائے, وہ نہ کبھی صلح پسند انسان بن سکتا ہے, نہ ہی چیڑ پھاڑ کرنے کی اپنی فطرت سے باز آ سکتا ہے. جس قوم نے, جن کے آباء و اجداد نے انبیاء کے ساتھ بدسلوکی کی, قرآن نے کہا وَيَقْتُلُونَ النَّبِيِّينَ بِغَيْرِ الْحَقِّ, جن کے ہاتھ انبیاء کے خون سے رنگین ہو, اسی نسل کی اولاد ہے. موجودہ صورتحال میں جن بلند حوصلوں کے ساتھ, جن بلند عزائم کے ساتھ مسجد اقصی کی آزادی کے لیے, قدس کی آزادی کے لیے, فلسطین کی آزادی کے لیے وہ آواز اٹھا رہے ہیں, وہ ہتھیار اٹھا رہے ہیں, دنیا آج انہیں آتنکوادی کہہ رہی ہے, انہیں دہشت گرد کہہ رہی ہے. اور اسرائیل کو ایک مظلوم کہہ رہی ہے. یہودیت دنیا کا ایک ایسا بدترین سماج ہے اور معاشرہ ہے جو لوگوں کی زمینوں پر قبضہ کر کے بھی اپنے آپ کو مظلوم کہتا ہے. اور دنیا آنکھیں موم کر
انصاف کا قتل کرتے ہوئے ظالموں کے ساتھ کھڑی ہوئی ہے۔ لہذا وہ نوجوان جو لاشیں اٹھاتے اٹھاتے اپنوں کو دفناتے دفناتے اپنوں کی بے بسی دیکھتے دیکھتے اپنوں کے لاچار آنسوؤں کو پوچھتے پوچھتے بالآخر انہوں نے ہتھیار اٹھا لیا۔ قرآن کریم نے ارشاد فرمایا ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم بان لهم الجنہ۔ مسلمان موت سے گھبراتا نہیں۔ حضرت خالد بن ولید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک موقع پر فرمایا تھا دشمنوں سے خطاب کر کے، اے لوگو تم ہم سے مقابلہ کیسے کرو گے؟ ہم سے کیسے مقابلہ کرو گے؟ ہم سے مقابلہ ممکن نہیں ہے تمہارا۔ کیوں؟ اس لیے کہ تمہیں جینے کی جتنی تمنا ہے ہمیں موت کی اتنی ہی آرزو ہے۔ موت کی آرزو رکھنے والے سے جینے کی تمنا رکھنے والا کیسے مقابلہ کرے گا؟ مومن کی جان تو بک چکی ہے۔ مومن نے اپنی جان بیچ دیا ہے اپنے رب کے ہاتھ۔ ان اللہ اشترى من المؤمنین انفسهم واموالهم۔ اللہ تو فرماتے ہیں کہ ہم نے تمہیں اور تمہارے مال کو خرید لیا ہے جنت کے عوض میں۔ دوستو، وہ لوگ جو ان مجاہدین پر تان کر رہے ہوں، انہیں نشان ملامت بنا رہے ہیں، جس میں اپنے بھی ہیں غیر بھی ہیں۔ پچھتر سال سے انہوں نے اپنوں کا رویہ بھی دیکھا ہے، غیروں کی بے رخی بھی دیکھی ہے۔ ستاون ممالک کے حکمرانوں کا دوہرا رویہ، دوہرا معیار بھی دیکھا ہے۔ اس کے بعد انہوں نے طے کیا ہے کہ انقلاب کرامتی باتوں سے نہیں آتا، ظلم سے ٹکرانے سے آتا ہے، ظالم سے ٹکرانے سے آتا ہے، باطل سے ٹکر لینے سے آتا ہے۔ دنیا سے مایوس ہو کر، اپنوں سے مایوس ہو کر انہوں نے یہ سوچ لیا ہے وہ خواب ہمیشہ تنہا اڑتا ہے۔ شاید انہوں نے
بے سرو سامانی میں یہ طے کیا انجام اس کے ہاتھ ہے، آغاز کر کے دیکھ، بھیگے ہوئے پروں سے پرواز کر کے دیکھ۔ مومن ہتھیاروں سے نہیں، حوصلوں سے لڑتا ہے۔ مومن ہتھیاروں پر بھروسہ نہیں کرتا، مومن چیزوں پر بھروسہ نہیں کرتا، وہ ثابت کیا ہے انہوں نے، وہ ثابت کیا۔ کافر ہو تو ہتھیار پہ کرتا ہے بھروسہ، مومن ہو تو بے تیغ بھی لڑتا ہے سپاہی۔ ظلم کی، بربریت کی جب انتہا ہو گئی، انہوں نے طے کیا کہ تاریخ ٹکرانے والوں کی لکھی جاتی ہے، تلوے چاٹنے والوں کی نہیں لکھی جاتی۔ بے سرو سامانی کے ساتھ وہ میدان میں آئے اور انہیں پتا تھا انجام کا۔ انہیں پتا تھا، ایسا نہیں ہے کہ انہیں پتا نہیں تھا کہ یہ اسرائیل جس کو دنیا نے ایک آوارہ سانڈ بنا کر چھوڑا ہے، جو میدان میں تو لڑ نہیں سکتا، آسمان سے بم برسا سکتا ہے، اور یہ کرے گا، انہیں پتا تھا۔ 75 سال سے وہ دیکھتے آ رہے ہیں، اور انہیں شاید یہ بھی پتا تھا کہ غیر تو غیر ہی ہوتا ہے، اس موقع پر اپنا بھی اپنا نہیں ہوتا۔ انہوں نے دنیا کو یہ بتا دیا، شیر اپنی طاقت سے راجا کہلاتا ہے، جنگل میں کبھی چناؤ نہیں ہوتا۔ انہوں نے یہ بتایا ہے، شور ہمیشہ آوارہ کتے مچاتے ہیں، لیکن یاد رکھنا دہشت ہمیشہ شیروں کی ہوتی ہے۔ دوستو، شیر پیدا ہوتے ہیں، بنائے نہیں جاتے۔ آج میدان میں یہ شیروں کی طرح جمے ہوئے، اس بات سے بے پرواہ ہیں کہ دنیا انہیں کیا کہہ رہی ہے، انہیں دہشت گرد کہہ رہی ہے یا آتنکی کے نام سے انہیں پکارا جا رہا ہے، وہ اس سے بے پرواہ ہے، کیونکہ ڈوبنے والا جانتا ہے کیا تکلیف ہے، کنارے کھڑا ہوا آدمی کو اس کا احساس نہیں۔ جب ظلم خود پر بیتتا ہے تب پتہ چلتا ہے کہ ظلم کیا ہے، تکلیف کیا ہوتی ہے۔ آج دنیا کا میڈیا پتہ نہیں یہ کس یونیورسٹی کا پڑھا ہوا ہے، انصاف کے قاتل ہیں یہ لوگ، ظالم کے طرفدار ہیں یہ لوگ، ان کے سینوں میں دل نہیں ہے، ان کے سینوں میں پتھر ہے۔ یہ انصاف کا خون کرنے والا میڈیا ہے، قبضہ ان کی زمینوں پر، جبر ان کے اوپر، تشدد ان کے اوپر،
قتل کریں گے ان کے معصوم بچوں کو، اجاڑ دیں گے ان کے گودوں کو، بکھیر دیں گے ان کے گھروں کو، مسمار کر دیں گے ان کی جھوپڑیوں کو، پھر بھی وہ ظالم ہے۔ مظلوم کو ظالم، ظالم کو مظلوم کہنے والا میڈیا ہے۔ پتہ نہیں آنے والا انسان تاریخ میں ان کو کن لفظوں سے یاد کرے گا۔ کن لفظوں سے یاد کرے گا؟ میں ناظرین و سامعین سے ایک بات کہنا چاہتا ہوں، وہ یہ ہے بعض لوگوں کی معلومات جو ادھوری ہیں، نامکمل معلومات، ہمیشہ نقصان دہ ہوتی ہے۔ وہ کہتے ہیں نا، نیم حکیم خطرے جان، ایسے ہی یہ آدھے جاننے والے یہ کسی کام کے نہیں ہوتے، یہ مضر ثابت ہوتے ہیں۔ آپ بعثت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے لے کر آج تک کی پوری تاریخ پڑھ لیجیے، پوری تاریخ پڑھ لیجیے کہ فلسطین کی سرزمین مسلمانوں نے یہودیوں کے ہاتھوں سے نہیں لیا تھا۔ یہودیوں کو وہاں سے مسلمانوں نے نہیں نکالا تھا۔ قرآن کریم کے نزول سے پہلے یہودیوں پر جو حالات پیش آئے تھے، جس کو 15ویں پارے کے بالکل پہلے صفحے میں اللہ نے ذکر کیا ہے، آپ اسے پڑھ لیجیے۔ کہ ان کو فلسطین کی زمین سے نکالا کون تھا؟ مسلمانوں نے نہیں نکالا۔ مسلمانوں نے نہیں نکالا۔ اور اسلام کے آنے کے بعد فلسطین کی زمین سے ان کو نکالنے کی جو سازشیں کی گئی، وہ بھی مسلمان نہیں تھے۔ آج میڈیا بتا رہا ہے کہ ان کی زمین ہے، ان کے آباء و اجداد، ان کے پرکھے یہاں رہتے تھے، لیکن رہتے تھے ہوں گے، لیکن مسلمانوں نے نہیں نکالا۔ اسلام کے آنے سے پہلے کسی اور نے نکالا، اسلام کے آنے کے بعد بھی کسی اور نے نکالا۔ بیت المقدس کی پہلی فتح سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کے زمانے میں ہوئی، تو وہ یہودیوں کے ہاتھوں سے نہیں لی گئی، وہ نصرانیوں کے ہاتھوں سے لی گئی۔ پھر صلاح الدین ایوبی رحمت اللہ علیہ کا دور آیا، تبھی بھی اس زمین پر یہودی قابض نہیں تھے، اس زمین پر نصارا تھے، نصرانی تھے، عیسائی تھے۔ اور عیسائی اور یہودیت کی لڑائی آج سے نہیں تھی۔ وقالت اليهود ليست النصارى على شيء وقالت النصارى ليست اليهود على شيء۔ ان لوگوں میں مذہبی لڑائی تھی، آج یہ مذہبی لڑائی دوستی میں کیسے تبدیل ہو گئی؟ آج سارا یورپ، سارا مغرب
اسرائیل کو اپنا متبنہ بنایا ہوا ہے، لے پالک کی طرح اسے پال رہے ہیں۔ اس سانپ کو اتنا دودھ پلایا گیا کہ یہ اژدہا بنا ہوا ہے آج۔ صدیوں پرانے دشمن دوست کیسے ہو گئے؟ عیسائیوں کے اپنے عقیدے کے مطابق، عیسائیوں کے اپنے مذہبی عقیدے کے مطابق، یہ ہمارا عقیدہ نہیں ہے، عیسائیوں کا اپنا مذہبی جو عقیدہ ہے اس عقیدے کے مطابق حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو صلیب پر چڑھانے والے یہی یہودیوں کے آباء و اجداد تھے، یہی یہودیوں کے آباء و اجداد نے ان کو صلیب پر چڑھایا۔ یہ عیسائیوں کا عقیدہ ہے، اور ان کے درمیان میں ایک مذہبی لڑائی صدیوں سے چلی آ رہی، ایک دوسرے کے خون کے پیاسے، ایک دوسرے کی شکل دیکھنے تیار نہیں۔ لیکن آج کل کے دشمن ایک دوسرے کی گود میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ تو دوستو، مسجد اقصی بیت اللہ کے بعد بنایا گیا اللہ کا گھر ہے، انبیاء کا مسکن ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سفر معراج کا پڑاؤ ہے۔ اسی جگہ پر اللہ سے کہ نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے انبیاء کی امامت فرمائی تھی۔ آج وہ یہودیوں کے ہاتھوں میں ہے، اس کے اوپر وہ قابض ہیں۔ اس صورتحال میں مسلمانوں کی ذمہ داری کیا ہے؟ مسجد اقصی پکار رہی ہے، بے شک اے اللہ ہم شرمندہ ہیں، ہم شرمندہ ہیں، ہمیں اپنی بے بسی کا احساس ہے، خدا را معاف فرما دیجیے۔ لیکن ہمیں امید ہے کہ اس بے سر و سامانی میں بھی ضابطۂ خداوندی کے مطابق مدد ہوگی، تو مظلوموں کی مدد ہوگی، ظالموں کی کبھی مدد نہیں ہوگی۔ دیر آئے درست آئے، کبھی نہ کبھی ہوگا۔ ہم جب چاہیں گے حالات ویسے ہوں، یہ اللہ کا نظام نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ دنیا کا نظام ہمارے خواہشوں کے مطابق، ہماری آرزوؤں کے مطابق، ہماری تمناؤں کے مطابق، ہمارے دعاؤں کے مطابق دنیا کا نظام نہیں چلایا۔ اس کی حکمتوں کو وہ جانتے ہیں۔ لیکن الظلم ظلمات یوم القیامہ، لیکن اس صورتحال میں ہمیں یہ بھی یاد رکھنا چاہیے، سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ وإن لم یستطع فبلسانہ وإن لم یستطع فبقلبہ وذلک اضعف۔ وہ نہتے ہیں، وہ کمزور ہیں،
جیت طاقتور کی ہوگی، یہ نظام نہیں ہے۔ بدر میں کفر طاقتور تھا، احد میں کفر طاقتور تھا، افغانستان میں کفر دندناتے ہوئے آیا تھا۔ یہاں پر بھی کفر دندناتے ہوئے ننگا ناچ رہا ہے، لیکن اللہ کا نظام کم من فئۃ قلیلۃ غلبت فئۃ کثیرۃ بإذن اللہ، یہ نظام نہیں ہے اللہ کا کہ فتح کثرت کی ہوگی، فاتحین کثرت کی وجہ سے فاتح بنیں گے، یہ نظام نہیں ہے۔ دنیا میں بہت بار ایسا ہوا کہ ایک چھوٹے سے گروہ کو ایک بڑے سے امبوہ پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فتح عطا فرمائی۔ لیکن اس پس منظر میں ہماری ذمہ داری کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم منکر کو دیکھو ہاتھ سے روکو، وہ تو جس ملک میں ہم رہتے ہیں وہ کر نہیں سکتے۔ اللہ کے نبی نے فرمایا اگر تم ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو زبان سے روکو، اس کی مذمت کرو، اس کے برا ہونے کا ذکر کرو، اگر وہ بھی نہیں کر سکتے تو کم سے کم دل سے برا جانو۔ دوستو، اس وقت ہم یا ہم جیسے مسلمان جو اپنے اپنے ملکوں میں رہتے ہیں، یقیناً وہ کچھ نہیں کر سکتے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ان کے بس میں نہیں۔ لیکن وہ کام ہمیں ضرور کرنا چاہیے جو ہمارے بس میں ہے۔ اللہ کے پاس ہم اس معاملے میں مسئول نہیں ہوں گے جو ہمارے بس میں نہیں، لیکن اس معاملے میں ہم مسئول ہوں گے، ہم سے پوچھا جائے گا جو ہمارے بس میں۔ ہم سے پوچھا جائے، ہم سے سوال ہوگا۔ اس وقت ہم دو کام ہمارے ذمہ ہیں، دو کام ہم کر سکتے ہیں ہمارے بس میں۔ پچھلے سارے بیانات جو پچھلے 6 دن سے چل رہے ہیں، ہر ایک ہمارے بزرگ نے آپ حضرات سے اپیل کی، دعاؤں کا اہتمام کرو۔ دعا مومن کا ہتھیار ہے، دعا مومن کی طاقت ہے۔ وہ دعا کرو جس میں تضرع ہو، حمیت اسلامی کے جذبات سے دعا کرو۔ حمیت سے ایک اہتمام ہمارے اندر یہ ہونا چاہیے۔ دوسری، خطیب حضرات اس موقع سے
اپنے اپنے مساجد کے خطاب میں مسجد اقصی، اس کی تاریخ، موجودہ غاصبین اور اس کے اعوان و انصار کے احوال اور حالات اور ان انصاف کے قاتلوں کی صورتحال بھی سے امت کو واقف کرانا یہ خطیبوں کی ذمہ داری ہے۔ دعاؤں کا اہتمام اور ساتھ ہی امت کو باخبر کرنا اور واقف کرانا بھی یہ علماء اکرام کی ذمہ داری ہے۔ دو کام میں یہ پہلا کام ہے، دعا کا اہتمام، دوسرا کام آج اسرائیل اتنا مضبوط، اتنا طاقتور، اس کی اکانومی کی مضبوطی، معاشی اعتبار سے انتہائی طاقتور، وہ جو بنا ہے وہ بنا ہے یا ہم نے بنایا ہے؟ دوستو، اس کو ہم نے بنایا ہے، ہم نے بنایا ہے۔ اسرائیل کی بنائی ہوئی چیزیں، اس کے پروڈکٹس آج ہمارے گھروں میں موجود ہیں، ہماری دکانوں میں موجود ہیں۔ آج وہ مسلمان بیچ بھی رہا ہے، مسلمان خرید بھی رہا ہے۔ اگر واقعی ہمارے دل میں اخوت اسلامی ہے، غیرت اسلامی ہے، حمیت اسلامی ہے، واقعی فلسطینیوں کے لیے ہمارے دل میں کوئی ہمدردی ہے، واقعی ہمارا دل اگر ان کے لیے دھڑکتا ہے، واقعی ہمارے دل میں مسجد اقصی کی آزادی کی آرزو اور تمنا ہے، تو پھر آج عہد کرو، آج عہد کرو۔ کس بات کا؟ اس بات کا عہد کرنا ہے کہ اب ہم زندگی میں کبھی اسرائیلی مصنوعات کو استعمال نہیں کریں گے۔ کبھی نہیں استعمال کریں۔ وقتی طور پر کسی چیز سے رک جانا یہ مسئلے کا دائمی حل نہیں۔ وقتی طور پر اسے کچھ نقصان ہوگا، پھر ہم اسے تازہ دم بنا دیتے ہیں۔ اللہ کی دنیا بہت بڑی ہے اور اس دنیا میں بہت سی چیزیں ہیں۔ اسرائیلی پروڈکٹس کا جب تک ہم دائمی بائیکاٹ نہیں کریں گے، یہ طاقتور ہوتا جائے گا۔ یہ ہمارے خریدے ہوئے مصنوعات کا نفع کہاں استعمال کرتا ہے؟ فلسطینیوں کا خون بہانے کے۔ کیا کوک پیے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے؟ کیا ہمارے دادا پردادا کوک پی کر زندہ ہوتے؟ پیپسی پی کر زندہ تھے؟
برگر کھا کر زندہ تھے، میکڈونلڈس کھا کر زندہ تھے، یا جتنی چیزیں وہ بنا رہا ہے کیا اس کا آلٹرنیٹ مارکیٹ میں دوسرا نہیں؟ سامعین و ناظرین، یہ بات یاد رکھیے، اگر آپ اسرائیلی مصنوعات کو خرید رہے ہیں یا اپنے گھر میں لا رہے ہیں یا اپنی اولادوں کو دلا رہے ہیں تو یاد رکھو، در پردہ خاموشی کے ساتھ فلسطینیوں کا خون بہانے میں ہم اسرائیل کی مدد کر رہے ہیں۔ ہمیں عہد کرنا ہوگا کہ ہمارے سینے میں جو دل ہے یہ بے رحم نہیں ہے، ہمارے سینے میں جو دل ہے وہ دل ہی ہے، وہ پتھر نہیں ہے۔ اسرائیلی مصنوعات کو خریدتے ہوئے یاد کرو فلسطین کے ان معصوم کلیوں کو جو کھلنے سے پہلے مرجھا گئی، وہ پھولوں کو یاد کرو، وہ پھول جیسے چہروں کو جنہیں بے رحمی سے مسل دیا گیا، ان بہنوں کی آہیں اور چیخوں سے اپنے کان کو بہرا مت بنا۔ جو کام ہم کر سکتے ہیں، ہماری ذمہ داری ہے، وہ یہی ہے کہ معاشی اعتبار سے جب تک وہ کمزور نہیں ہوگا وہ ایسے ہی دندناتے پھرے گا۔ جب اس کے ہاتھ میں کشکول آئے گا، کاسہ گدائی لے کر، جب وہ دوسرے ممالک کے پاس جائے گا تب اس کا زام ٹوٹے گا۔ پول تو پوری کھل گئی ہے، خالی نیام رکھ کر ڈرا رہا تھا برس ہا برس سے۔ لوگ سمجھ رہے تھے کہ نیام میں تلوار ہے، لیکن جب وقت آیا تو پتا چلا کہ خالی نیام تھی۔ ایک مہینہ ہوا، اس کے اندر اندر ہی مدد کی بھیک یہ دوسروں سے مانگ کر فلسطین پر ظلم کر رہا ہے۔ مسلمانان ہند اگر کچھ نہیں کر سکتے، یہ تو کرو جو تمہارے بس میں ہے۔ جگہ جگہ پر غیرت مند مسلمان نوجوانوں نے پوسٹرز لگا رکھے ہیں کہ کون کون سی چیزیں اسرائیل بناتا ہے، اسرائیلی پروڈکٹس کون کون سے ہمارے ملک میں تیار ہوتے ہیں۔ ایک عزم کرو، ایک تہیہ کرو کہ یہ نہ آج نہ کل بلکہ ہمیشہ کے لیے ہمارے گھر پہ نہیں آئے۔ ہم کبھی اس کو استعمال نہیں کریں گے۔ دوستو، سانپ کو جب دودھ پلایا جاتا ہے تو وہ ایک دن اژدہا بنتا ہے۔ آج اس کی صورتحال یہی ہے۔ وہ ساری صورتحال ہمارے سامنے موجود ہے۔ اس پس منظر میں جو کام ہم کر سکتے ہیں وہ یہی ہے۔ بے حسی کے مناظر تو بہت کچھ ہم دیکھ رہے ہیں۔ کتنا درد ہمارے دلوں میں اس فلسطین کے ان مظلوموں کا ہے
امت کا کردار بتا رہا ہے، دکھا رہا ہے۔ گنانے کی ضرورت نہیں ہے کس ملک میں کیا کیا ہو رہا ہے، خود ہمارے اپنے شہروں میں کیا ہو رہا ہے۔ کیسے کیسے مناظر دیکھنے میں آ رہے ہیں۔ ہم لوگوں نے صرف یہ سمجھ لیا فیس بک پر ایک پوسٹ کو شیئر کر دو، اظہار یکجہتی کا حق ادا ہو گیا، اخوت اسلامی کا حق ادا ہو گیا۔ اذا فاتک الحیاء فافعل ما شئت، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا جب تمہاری حیا ختم ہو جائے تو تم جو چاہے کر سکتے۔ ایک طرف اسلام کے لیے، مسجد اقصیٰ کے لیے مسلمان کٹ رہا ہے، مر رہا ہے، خون بہا رہا ہے، ان کی بیٹیاں آہیں بھر رہی ہیں، ان کی مائیں آنسو بہا رہی ہیں، ان کے جوان جنازے اٹھا کر اجتماعی قبروں میں دفنا رہے ہیں۔ دوسری طرف اس امت کا نوجوان ناچ گانے پر تھرک رہا ہے، اس کی بیٹیاں ڈانس کر رہی ہیں۔ ان کی شادیوں میں پٹاخے چھوڑے جا رہے ہیں۔ ڈھولک بج رہے ہیں، میوزک کی تھاپ پر دلہے گھر سے نکل رہے ہیں۔ دنیا یہ مناظر دیکھ رہی ہے کہ بے غیرت قوم ہے، انہیں کوئی غیرت نہیں ہے، ان کے اندر کوئی حمیت نہیں ہے، ان کے اندر کی اسلامی اخوت مر چکی ہے۔ اپنے لیے، اپنے بچوں کے لیے ایک جانور بھی جیتا ہے۔ صرف اپنے لیے جینا انسانیت نہیں ہے، حیوانیت۔ لہذا ایک عزم، ایک پختہ ارادہ ہم کو کرنا چاہیے۔ کیوں؟ اس لیے کہ ہمارے بس میں یہی ہے۔ جہاں آواز اٹھا سکتے ہیں، ظلم کے خلاف آواز اٹھاؤ۔ اسرائیلی مصنوعات کا اجتماعی طور پر مسلمان کرتے ہیں۔ ایک چیز خریدتے ہوئے سوچو کہ میں اسرائیل کو اتنا فائدہ پہنچا رہا ہوں جس سے وہ ایک ویپن کی بلٹ بنا سکتا ہے۔ ایک فلسطینی بچے کی جان لینے کے لیے گویا میں اسرائیل کو پیسے دے رہا کہ میرے پیسے سے تم ہمارے اسلامی بھائیوں کا خون بہاؤ۔ میرے بھائیوں، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، اگر وہ درد دل باقی نہیں رہا
تو ہم انسانوں کی صفوں میں کھڑے ہونے کے لائق کہاں ہیں؟ دو کاموں کا اہتمام ہو، دعاؤں کا اہتمام اور اسرائیلی مصنوعات کے بائیکاٹ کا اہتمام۔ اللہ تبارک و تعالی جزائے خیر عطا فرمائے ان منتظمین کو جنہوں نے یہ 10 روزہ پروگرام رکھا ہے، اور تمام شرکاء اکرام کو بھی جزائے خیر عطا فرمائے جو مجھ جیسے کم علم آدمی کے ذریعے سے سما خراشی کو برداشت کر رہے تھے۔ نرم لہجے کی گفتگو، میٹھی میٹھی باتیں سننے کے ہم عادی ہو گئے۔ حق بات بھی ہم وہی سننا چاہتے ہیں جو ہم کو پسندیدہ ہے۔ بولے حق بات بولو، لیکن وہ بولیے جو ہم کو پسند ہے، وہ مت بولیے جو ہم کو پسند ہے۔ لیکن الحق مر، دوستو حق کڑوا ہوتا ہے۔ دعا فرمائیے اللہ تعالیٰ فلسطین کے ان مظلوموں کی مدد فرمائے، اللہ تعالیٰ ان تمام شہداء کو وہ درجہ عطا فرمائے جس کا پروردگار عالم نے قرآن مجید میں وعدہ فرمایا ہے، وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا بَلْ أَحْيَاءٌ عِندَ رَبِّهِمْ۔ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مسجد اقصیٰ کو ان ظالموں اور جابروں کے ہاتھوں سے آزاد فرمائے، اور دنیا بھر کے مسلمانوں کو وہاں جا کر سجدہ ریز ہونے کا موقع عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔ جزاک اللہ خیرا و احسن الجزا۔ اٹھ باندھ کمر مرد مجاہد کا جگر لے، مومن ہے تو پھر مسجد اقصیٰ کی خبر لے۔ یہ تھے حضرت اقدس مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جو بڑی بے باکی و جرت کے ساتھ اپنے منفرد انداز میں اس عظیم الشان تحفظ القدس کانفرنس سے ولولہ انگیز خطاب فرما رہے تھے، بلکہ اپنا غم اور درد دل بیان فرما رہے تھے۔ یقیناً مسجد اقصیٰ کی آواز اگر کوئی سن سکتا ہے تو وہ سنے گا کہ مسجد اقصیٰ چیخ چیخ کر امت مسلمہ کو پکار رہی ہے کہ میں وہی مقدس سرزمین ہوں جس پر امام الانبیاء خاتم المرسلین کو 1,24,000 انبیاء کو امامت کے فرائض سونپی گئی، جہاں سے معراج کا مبارک سفر کے آغاز ہوا، مگر آج میں خون کے آنسو بہا رہی ہوں۔ آج یہودی صلیبی بیت المقدس کو منہدم کر کے ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کے منصوبے بنا رہے ہے، اور افسوس کہ آج جن امت مسلمہ کے حکمرانوں نے مجھے ان ناپاک اسرائیلی یہودیوں سے اس مقدس سرزمین کو آزاد کروانا تھا، وہ ان کے ساتھ ہاتھ ملا رہے ہیں، معاہدہ کر رہے ہیں اور اسرائیل کو تسلیم کر رہے ہیں، جبکہ میرا مسئلہ صرف فلسطینی عوام کا مسئلہ نہیں بلکہ مسئلہ قبلہ اول بیت المقدس اور مسجد اقصیٰ کا مسئلہ ہے۔ یہ مسئلہ ہے حریت پسندی نسل اور زمین کا نہیں ہے، یہ ایمان کا مسئلہ ہے۔ یہ دنیا میں بسنے والے تمام لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والوں کا مسئلہ ہے، یہ دنیا و آخرت کا مسئلہ ہے۔ لیکن میرے خون کے ان آنسوؤں پر غیر تو غیر اپنے مسلمان بھی خاموش تماشائی بنے ہوئے ہیں۔ کسی شاعر نے کیا خوب کہا ہے، انبیاء کا مبارک و مسکن ہوں میں، صرف مسکن نہیں ان کا مدفن ہوں میں، خون سے پھر بھی دیکھو میں رنگین ہوں، میں فلسطین ہوں، میں فلسطین ہوں۔ سلام ہو ان غیور فلسطینیوں پر جو تنہا بیت المقدس کی حفاظت کے لیے اپنی جانوں کا نذرانہ پیش کر رہے ہیں۔ ہم یہاں سے کم از کم ان کے لیے دعا گو ہیں، اور ان کے ساتھ اظہار یکجہتی کرتے ہوئے بس اتنا ان سے ضرور کہنا چاہتے ہیں کہ رہ روے راہ محبت رہ نہ جانا راہ میں،
لذت صحرا نوردی دور یہ منزل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے، دیکھنا ہے زور کتنا بازوئے قاتل میں ہے، اے شہید ملک و ملت تیرے جذبوں پر نثار، تیری قربانی کا چرچا غیر کی محفل میں ہے، سرفروشی کی تمنا اب ہمارے دل میں ہے۔ اللہ تعالیٰ مسجد اقصیٰ کی حفاظت فرمائے اور اہل فلسطین و غزہ کی مدد و نصرت فرمائے۔ میں کانفرنس کے انعقاد کی توفیق پر سب سے پہلے بارگاہ الہی میں شجدہ شکر بجا لاتا ہوں کہ محض اس نے اپنے فضل و کرم سے اس کانفرنس کے انعقاد کی توفیق بخشی اور مسلسل ایک ہفتے سے کانفرنس پورے آب و تاب کے ساتھ برابر جاری و ساری ہے۔ اس کے بعد میں حضرت والا کا شکریہ ادا کرنا چاہوں گا کہ حضرت والا نے انتہائی مصروفیت کے باوجود ہمارے خادمانہ گزارش کو شرف قبولیت بخشتے ہوئے اپنے قیمتی پرمغز اور بصیرت افروز خطاب سے نوازا۔ حضرت والا کے خطاب نے امت مسلمہ کو مسجد اقصیٰ اور ارض فلسطین کے موجودہ صورتحال میں نہ صرف بیدار کیا بلکہ اہل فلسطین و غزہ سے اظہار یکجہتی اور اسرائیلی جارحیت کے خلاف صدائے احتجاج بلند کرنے اور ان کے پروڈکٹس کا بائیکاٹ کرنے کا حوصلہ بھی دیا۔ اللہ تعالیٰ حضرت والا کو جزائے خیر دے، آپ کا سایہ بالعموم پورے ملت اسلامیہ اور بالخصوص مرکز تحفظ اسلام ہند پر تادیر قائم و دائم فرمائے۔ ہم آپ کی خدمت عالی مرتبت میں تمام اراکین مرکز تحفظ اسلام ہند کی جانب سے ہدیہ تشکر پیش کرتے ہوئے آپ کا شکریہ ادا کرتے ہیں۔ جزاک اللہ خیر و احسن الجزا۔ اسی کے ساتھ میں تمام ناظرین و حاضرین کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ حضرات نے اپنا وقت فارغ کیا اور حضرت کے خطاب سے مستفید ہوئے۔ انشاءاللہ کل اس کانفرنس کی 8ویں نشست منعقد ہوگی جس میں جامعہ مسجد سٹی بنگلور کے امام و خطیب حضرت مولانا محمد مقصود عمران صاحب رشادی دامت برکاتہم کا کلیدی خطاب ہوگا۔ اور تمام سامعین سے درخواست ہے کہ اپنے دوست و احباب کے ساتھ کل کی نشست اور آنے والی تمام نشستوں میں شریک ہو کر اکابر علماء کرام کے خطاب سے مستفید ہو۔ اب میں بلا کسی تاخیر حضرت مولانا ارشد علی صاحب قاسمی دامت برکاتہم سے ادباً درخواست کروں گا کہ وہ اپنی مستجاب دعا سے اس عظیم الشان حفظ القدس کانفرنس کی 6ٹھی نشست کا اختتام فرمائیں۔ اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔ اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين واخذل الكفرة والمبتدعة والمشركين بالإمام العادل ناصر الإسلام والملة والدين۔ اللهم انصرنا ولا تنصر علينا، اللهم زدنا ولا تنقصنا، اللهم وفقنا لما تحب وترضى عدد ما تحب وترضى، اللهم انصر من نصر دين محمد صلى الله عليه وسلم واجعلنا منهم، واخذل من خذل دين محمد صلى الله عليه وسلم ولا تجعلنا منهم۔ وصلى الله تعالى وسلم على خير خلقه سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين۔